محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلی کے کتے ایک کالے شاپر کو بھنبوڑ رہے تھے۔ میں قریب گیا تو دیکھا کہ اس میں ایک نوزائیدہ بچہ رو رہا تھا۔ بچے کے گلے میں ایک تعویذ تھا، جسے کھول کر دیکھا تو اس میں میری تصویر لگی تھی۔ تصویر کو پلٹ کر دیکھا تو اس پر میرا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا، اور نیچے تحریر میں جو الفاظ لکھے تھے وہ پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین۔ میں خاموش بیٹھا کمرے کی چھت کو دیکھ رہا تھا، جہاں چھوٹے چھوٹے سٹار لگے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے تھے۔ ایک شادی شدہ جوڑا جس کے گھر میں اولاد نہ ہو اس درد کو بخوبی سمجھتا ہے۔ میں نے دائیں جانب دیکھا، وہاں پر بڑا سا بھالو جھولا، خوبصورت سی چھوٹی الماری، چھوٹے چھوٹے کھلونے، گاڑی، چھوٹی میک اپ کٹ اور بھی بہت سا سامان تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میری شادی کو پورے 5 سال بیت چکے تھے، لیکن میرے گھر اولاد کی خوشی نہیں آئی تھی۔ 3 مہینے سے میری بیوی پیٹ سے تھی، مگر اچانک اس حادثے نے ہماری خوشیاں ہم سے چھین لی تھی۔ میری بیوی کو جب معلوم ہوا کہ وہ دنیا میں اولاد لانے والی ہے، میں نے اور اس نے مل کر اس کمرے کو بہت خوبصورت سے اور دل کی گہرائیوں سے سجایا تھا، مگر اب تو سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ ہماری خوشیاں کہیں کھو گئی تھیں۔ اس ایک حادثے نے ہمارا سب کچھ ہم سے چھین لیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور اپنے آنسو صاف کر کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ دروازہ بند ہی کر رہا تھا جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری امی کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، کتنی دفعہ تمہیں سمجھا چکی ہوں، دوسری بیوی لے آؤ۔ یہ عورت ہمیں کبھی خوشیاں نہیں دکھائے گی، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ میرے کون سے 10 بچے ہیں، میرا ایک بیٹا ہے۔ میں چاہتی ہوں تمہاری خوشیاں اس گھر میں آئیں، تمہارے بچوں کی ہنسی گونجے، لیکن دیکھ لو نتیجہ صفر ہے۔ 5 سال ہو گئے ہیں، مگر آج بھی ہم خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہاری بیوی نے ایک خوشی آئی تھی، اس کو بھی سنبھالا نہیں، بلکہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ آج تم کمروں میں چھپ چھپ کر رو رہے ہو۔ کب تک چلے گا ایسا؟ کب بنوں گی میں دادی؟ کب تمہارے بچے مجھے دادی بول کر پکاریں گے؟ ان کی بات سن کر میں نے اپنے قدم ان کی طرف بڑھائے تھے، اور بنا کچھ بھی کہے میں انہیں سینے سے لگا لیا تھا، مگر وہ بری طرح رونے لگی تھیں۔ ان کی ہچکیاں میرے سینے میں ہی دب رہی تھی۔ بے شک وہ بولتی نہیں تھی، لیکن جب بولتی تھی تو لحاظ نہیں رکھتی تھی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی تھی، اور پھر مجھ سے علیحدہ ہو کر بولی، کچھ کر لو ورنہ تمہاری ماں تمہاری خوشیاں دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہری نہیں تھی، بلکہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو سختی سے رگڑ ڈالا تھا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ دروازہ کھول کر میں داخل ہوا تو میری بیوی کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ جب سے ہماری زندگی میں وہ حادثہ پیش آیا تھا، اس دن سے میری بیوی کی خوشیاں کہیں کھو گئی تھیں۔ اس کی ہنسی، اس کی کھلکھلاہٹ، اس کا لاابالا پن اور اس کا بچوں جیسا چہکنا سب بند ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو ایک بار پھر رگڑ ڈالا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں ابھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا جب اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ کی دوسری شادی کروا کر میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آپ کی امی بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، انہیں حق ہے وہ آپ کے بچوں سے دادی کا لفظ سنیں۔ انہوں نے کچھ غلط ڈیمانڈ نہیں کی۔ ان کے کون سے 10 سے 15 بچے ہیں، وہ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہے اور ان کا حق بنتا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کے ہاتھ تھام کر بولا، بس چپ ہو جا، تو تم میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہو۔ تمہیں اگر کچھ ہو گیا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔
میں نے تم سے محبت اس لیے نہیں کی تھی کہ میں برے وقت میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں۔ ہم دونوں نے محبت ایک دوسرے سے اس لیے کی تھی کہ ہم برے وقت میں بھی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ ہمارا برا وقت ہے لیکن ہم اسے اچھا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ خوشی لی ہے، مگر اس نے یہ نہیں بولا کہ میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ خوشی چھین رہا ہوں۔ تم دوبارہ حاملہ ہو جاؤ گی، ہم اس کمرے کو دوبارہ اچھے طریقے سے سجائیں گے۔ امی کو ہمارا بچہ دادی بولے گا، تم کیوں اداس ہوتی ہو؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، شادی کے 5 سال بعد ہمیں یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے اب دوبارہ یہ خوشی ہمیں کبھی نصیب ہو پائے گی؟ اس کی بات سن کر میرا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل حلق میں آ جائے گا۔ میں فوراً اپنے جذبات پر قابو پا کر بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ مایوسی باندھ کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم امید رکھو، میں دوں گا۔ ہم مایوسی کیوں کریں؟ مایوسی کفر ہے، اور میں تمہیں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا کہ تم کفر کرو۔ خدا کی بندی ایسی باتیں نہیں کرتی۔ جب اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، بلکہ آپ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں کبھی کسی سے تلخ مزاجی سے بات نہیں کرتی۔ ہمیشہ ہم ہر ایک شخص کے کام آتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ قدرت نے صرف ہمیں ہی ایسی تکلیف کیوں پہنچائی؟ اس کی بات کہا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بس خاموش ہو گیا، اتنا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی سانسیں سن سکتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں بالکل چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی باتیں نہ جانے کیوں میرا وجود جھنجھوڑ رہی تھی۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا؟ کیا یہ الفاظ نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے اندر موجود ضمیر کو جگا رہا ہو؟ کیا واقعی ہی میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا؟ کیا واقعی ہی میں دودھ کا دھلا ہوا تھا؟ کئی طرح کے خیالات میرے دل و دماغ میں آ رہے تھے، لیکن میں آنکھیں بند کیے کب گہری نیند میں چلا گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں گہری نیند ہی سو رہا تھا جب کمرے میں مجھے آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دھیمی دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہا ہو۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول لی تھی۔ دائیں جانب دیکھا، میری بیوی بستر پر نہیں تھی۔ جب سے اس کا مس کیریج ہوا تھا اس دن سے ہی میری بیوی تھوڑا دیر سے جاگتی تھی۔ طبیعت کافی خراب رہتی تھی اور اس نے خود کو سنبھالنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نہ تیار ہوتی تھی اور نہ ہی اپنی طبیعت کی فکر کرتی تھی، بس زندگی گزار رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس پر غصہ بھی کرتا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے کلثوم، تم نے اپنے آپ کو بالکل ہی فراموش کر دیا ہے۔ تم ایک عورت ہو، عورت سجی سنوری اچھی لگتی ہے، اس طرح اجاڑ نہیں۔ مگر اس کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا تھا، اگر میری جولی بھر گئی تو میں لازماً تیار ہونا شروع کر دوں گی۔ اور اس بات کے بعد میں کچھ بھی نہیں بول پاتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے بستر سے اترا تھا اور بالکنی کی جانب آیا تھا۔ میری بیوی وہاں کھڑی کسی سے رو رو کر بات کر رہی تھی، آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑا اور نزدیک ہو گیا تھا، اگر دروازہ کھولتا تو اسے پتہ چل جاتا۔ میں فی الحال اس کی بات سننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کس سے رو رو کر بات کر رہی ہے، جب اچانک میرے کان میں ایک آواز آئی تھی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تم نے مجھ سے میری اتنی بڑی خوشی چھین لی ہے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ اس کے الفاظ نہیں گویا پگھلا ہوا سیسا تھے۔ یعنی میری اماں بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ میری بیوی اپنی پریگننسی سنبھال نہیں پائی تھی۔ میں فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مکمل سناٹا چھا چکا تھا، یعنی غصے سے اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھینا تھا اور اپنے کان پر لگاتے ہوئے بولا، کون بات کر رہا ہے؟
کون ہے؟ جواب دو۔ مگر دوسری طرف سے فوراً سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ میں نے موبائل فون زور سے زمین پر پھینکا تھا اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولا، سچ سچ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ یہ کس سے بات کر رہی تھی؟ جھوٹ مت کہنا، میں تمہیں ابھی کے ابھی زندہ گاڑ دوں گا۔ تم ہو میری اولاد کی قاتل۔ میری امی یعنی درست کہہ رہی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم ماں باپ نہیں بن پائے۔ کون تھا یہ شخص؟ میری بات سن کر وہ اب ہوش میں آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں سلیم، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ میں کوئی اور بات کر رہی تھی، جبکہ میں اس کے دونوں بازو تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سچ سچ بتاؤ کون تھا یہ، اور یہ کس طرح کی بات ہو رہی تھی؟ میں اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں کہ میری اولاد کو تم نے ہی ختم کیا ہے۔ مجھے تم پر پہلے سے ہی شک تھا، مگر میں ہمیشہ امی کی بات کو جھٹلاتا رہتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ مگر آج تمہارے منہ سے سن کر مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم نے ہی اپنی اولاد کو خود مارا تھا۔ وہ حادثہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ تم نے ایک پورا منصوبہ بنایا تھا۔ مجھے اب سب سمجھ آ رہا ہے۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ مزید کچھ کہتی اسی پل وہ چکرا کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو۔ اچانک یہ ہوا کیا تھا میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں فوراً سے اس کے نزدیک گیا تھا اور اس کو تھام کر اس کے گال تھپ تھپانے لگا تھا، مگر اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ میری خود حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا تھا اور کمرے میں لے آیا تھا۔ جلدی جلدی سے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو ہلکا ہلکا اس کو ہوش آنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھول لی تھیں۔ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں پوچھوں، لیکن اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چپ چاپ کمرے میں سے باہر آ گیا تھا۔ لیکن غصے کے باعث میری دماغ کی نسیں ابھر چکی تھی۔ کیا میری ماں کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا؟ میری ماں نے مس کیریج کے اگلے ہی دن مجھ سے بولا تھا، یہ سب تمہاری بیوی نے کیا ہے، وہی اصل قصوروار ہے۔ اور اس دن پہلی دفعہ میں اپنی ماں سے بری طرح الجھ گیا تھا کہ آپ کوئی حق نہیں رکھتی میری بیوی کو اس طرح کچھ بھی کہنے کا۔ ابھی اس وقت وہ بہت بڑے دکھ میں ہیں، آپ اس کے بارے میں ایسا کچھ مت کہیں، خدا کو مانیں آپ بھی ایک عورت ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو بہت زیادہ باتیں سنائی تھی، لیکن آج مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ جب امی نے کچھ کہا تھا تو مجھ پر لازم تھا کہ میں ایک دفعہ اس معاملے پر نظر ثانی کر لیتا، لیکن میری کم عقلی نے سب کچھ خراب کر دیا تھا اور مجھے اصل حقیقت پتہ چل ہی نہیں پائی تھی۔ میں سیدھا اپنے بچے کے کمرے میں آ گیا تھا اور خاموشی سے وہیں اس کے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ 3 مہینے پہلے اس کمرے کی ایک ایک چیز میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کروائی تھی۔ میری امی کی بہنیں، میرے بابا کی بہنوں، سب نے مجھے منع کیا تھا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ مت کرو، نظر لگ جاتی ہے، ماں باپ کی اپنی لگ جاتی ہے، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ میں اولاد کو لے کر اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ دنیا بھر کی آسائش اس کی جھولی میں ڈال دینا چاہتا تھا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ اور جب میری بیوی کا حمل گر گیا تھا، میری ماں نے اسی دن مجھ سے بولا تھا، یہ سب تیری بیوی نے خود کیا ہے۔ میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں، مگر میں نے اپنی ماں کی کسی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ لیکن آج اس کی باتیں سن کر دھیرے دھیرے مجھے بھی ماضی کی کچھ باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ وہ حادثہ، اس دن کا واقعہ آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چل رہا تھا۔ 3 مہینے پہلے اچانک ہی میری بیوی نے مجھ سے اپنی طبیعت کا ذکر کیا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔
ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑی خوشخبری ہمارے گھر آنے والی ہے۔ اس کا چہرہ اتنا پر نور تھا کہ میں حیران و پریشان تھا۔ میری اماں نے بھی 2 دن پہلے مجھ سے یہی بات کہی تھی۔ میں نے تمہارے اور تمہارے بیوی کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت خواب دیکھا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس خواب کو خوشنما کر دیں۔ امی کی بات یاد کر کے میں اس کے ہمراہ فوراً سے ہسپتال پہنچ گیا تھا، لیکن میری بیوی پورے راستے عجیب برتاؤ کرتی رہی تھی۔ ہمیں ابھی ہسپتال نہیں جانا چاہیے، اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈاکٹر کو گھر بلا لیتے ہیں، آپ اتنے اچھے ہیں، کماتے ہیں، آپ کی اتنی اچھی جان پہچان ہے، کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر گھر آ کر اس بات کی شناخت کر دے گی۔ مگر میں چاہتا تھا کہ ہم ایک پراپر ٹیسٹ کروائیں۔ اگر ایسی خوشخبری تھی تو میں اسے اچھے طریقے سے منانا چاہتا تھا، اس بات سے انجان کہ میری بیوی ایک بہت بڑے خطرے سے مجھے روک رہی تھی۔ لیکن میری جلد بازی کے باعث میں نے اپنی بیوی کی ایک بات بھی نہیں سنی تھی اور اسے زبردستی ہی مگر اسے ہسپتال لے آیا تھا۔ ہسپتال میں داخل ہو کر وہ ادھر ادھر بہت عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے، ایسا بھی کیا ہوا کہ کیوں ایسا دیکھ رہی ہو، مگر اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میری بیوی کے اندازے کے مطابق وہ واقعی ہی حمل سے تھی۔ جس وقت ڈاکٹر نے مجھے یہ خوشی دی تھی، میں باقاعدہ کھڑے ہو کر چیخ پڑا تھا۔ میری بیوی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ہم دونوں نے بنا لوگوں کا لحاظ کہ ایک دوسرے کو گلے سے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ میں نے اسی پل مٹھائی خرید کر پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی تھی۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ جس وقت میں مٹھائی بانٹ رہا تھا، میری بیوی نے میرے ہاتھ کو تھام کر ایک عجیب ڈرے ہوئے انداز میں مجھے منع کر دیا تھا کہ یہاں نہیں، ہم گھر جا کر مٹھائی بانٹ دیں گے۔ مگر میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی تھی، بس خوشی میں سب کو بتا رہا تھا کہ ہم ہسپتال میں شور شرابہ کر کے گھر واپس آ گئے تھے۔ میں نے گھر آ کر بھی بہت دھوم دھام سے اس خوشی کو منایا تھا۔ میری ماں نے مجھے ٹوکا بھی تھا، ایسے مت کرو، یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، انہیں جتنا چھپا کر رکھا جائے اتنا سیف ہوتا ہے۔ لیکن زندگی میں ایک شخص کو 5 سال کے بعد اس کی من کی مراد مل جائے، وہ اس سے بھی کئی گنا پاگل ہو جاتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ زندگی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 2 دن کے بعد ہی میں نے اپنی اولاد کے لیے کمرہ سیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی۔ میں نے دونوں کا سامان لانا شروع کر دیا تھا، بڑی بڑی گاڑیاں، باربی بیڈ، لڑکوں کا بیڈ، الماریاں، کھلونے، گاڑیاں، میک اپ کٹ، ایک ایک چیز میں لے آیا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ خوشی مجھے نصیب ہونی ہی نہیں ہے۔ 3 مہینے کے بعد میری بیوی کا پیٹ ابھرنے لگا تھا، میں بہت زیادہ خوش تھا۔ ہم نے سارے شوق ختم کر دیے تھے۔ میری بیوی بالکل گھر میں قید رہتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اس سے بولا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تمہیں ہلکی پھلکی واک کروائی جائے، ہم قریبی پارک چلتے ہیں، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ ایک عجیب سا ڈر تھا جو مجھے ہمیشہ حیران کرتا تھا، مگر میں نے کبھی بھی اپنے جذبات اس کے سامنے ظاہر نہیں کیے تھے۔ میں اپنی ایسی کوئی بھی بات کہہ کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، ہر پل اس کا خیال رکھتا تھا، ہر لمحہ اس کے آگے پیچھے رہتا تھا۔ مجھے میری بیوی سب سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ میری خوشیوں کی قاتل بھی وہی بننے والی ہے۔ وہ خوش تھی کہ جب ہم کمرہ سجا رہے تھے، لیکن جب بھی میں سامان لے کر آتا وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتی تھی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے سب کو دکھا کر سامان لانے کی، رات کے وقت بھی تو لایا جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی پریگننسی کسی سے چھپانا چاہتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے اکیلے میں اس سے پوچھا بھی تھا کہ تمہیں کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، مجھے بتاؤ، میں ہوں تمہارے ساتھ، لیکن اس نے کبھی مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ 3 مہینے کے بعد اچانک اس نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ میں پہاڑوں پر گھومنے جانا چاہتی ہوں۔
میں حیران ہوا تھا۔ وہ میرے ساتھ پارک نہیں جانا چاہتی تھی، اور اب اچانک پہاڑوں پر میرے ایک شادی شدہ دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ بیوی تمہاری پریگننٹ ہے۔ اس درمیان وہ انوکھی انوکھی خواہشیں کرے گی۔ اس کی کسی بھی خواہش کو اگنور نہیں کرنا، بلکہ اس کی ہر خواہش کو سر آنکھوں پر رکھنا، اس کی ہر بات کو ماننا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فوراً ہی مری کا پروگرام بنا دیا تھا۔ میں نے جب یہ بات اپنی والدہ کو بتائی، انہوں نے مجھے فوراً سے منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی۔ اس حالت میں لڑکیوں کا اس طرح سے ایسی جگہوں پر جانا ٹھیک نہیں ہوتا، اور ویسے بھی تمہیں 5 سال بعد یہ خوشی نصیب ہوئی ہے۔ جتنا ہو سکے تم لوگ اپنا وقت گھر میں ہی گزارو۔ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں ابھی اتنے بھاری نہیں ہیں، سمجھو اس بات کو۔ لیکن میں اس وقت کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میرے دماغ پر صرف اور صرف میری بیوی کی خوشیاں سوار تھیں، یا پھر اولاد کی خوشی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے امی کو منع کر دیا کہ آپ پلیز میرے معاملات میں نہیں بولیں، میں آپ کے رہنے کا پورا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ خالہ کے گھر آپ رہیں گی، آپ کا خیال وہ لوگ رکھیں گے، میں آپ کو اچھے پیسے دے کر جاؤں گا۔ میں بس 5 دن کے ٹرپ پر جا رہا ہوں، جلدی واپس لوٹ آؤں گا۔ مگر میری ماں مجھ سے صرف اتنا بولی تھی کہ تمہاری بیوی اس بچے کو نہیں چاہتی، مت کرو ایسا، وہ برباد کر دے گی تمہیں۔ اس وقت میرا دل و دماغ بہت گھوم گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی ماں پر چلایا تھا، چپ ہو جائیں آپ کو میری خوشیاں عزیز نہیں ہیں؟ آپ نہیں چاہتی کہ میرا گھر بسا رہے اور میرے گھر اولاد کی خوشی آئے؟ اگر میری بیوی کو کوئی خواہش کر بھی رہی ہے تو میں کیوں پوری نہ کروں؟ میں ہر قیمت پر اس کی خوشی کو پورا کروں گا، اور جو وہ کہے گی میں کروں گا۔ میں نے اپنی ماں کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا اور اپنی بیوی کو لیے مری روانہ ہو گیا، اس بات سے انجان کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کھیل پہلے ہی تیار ہو چکا ہے۔ میں نے اسے فلائٹ سے گیا تھا، حالانکہ مجھے سے خواہش تھی کہ وہ ٹرین سے جانا چاہتی ہے۔ میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا تھا کہ تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے پھر بھی تم ٹرین کا سفر کرنا چاہتی ہو، اور اس نے اچھی خاصی لڑائی کی تھی کہ ہاں مجھے اسی میں جانا ہے۔ ہمارے پاس اتنا فضول پیسہ نہیں ہے، ابھی بچہ پیدا ہوگا، اس پر بھی کافی روپیہ پیسہ لگے گا۔ لیکن میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی تھی، اس کو لے کر میں فلائٹ سے ہی گیا تھا۔ اب میں اتنا بھی پاگل نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا۔ ہم مری لینڈ ہوئے تب بھی میری بیوی کافی ڈری ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ اس نے اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ میں خود حیران تھا۔ 1 2 دفعہ میں نے اسے پوچھا بھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اگر کچھ محسوس ہو رہا ہے تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چل لیتے ہیں، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ میں بس خاموش ہو گیا تھا۔ اسے لیے میں سیدھا فارم ہاؤس پر آیا تھا جو میں نے اس کے لیے خصوصاً بک کیا تھا۔ فارم ہاؤس بہت ہی خوبصورتی سے بنا ہوا تھا، سامنے جھیل، پہاڑ، ہر شے موجود تھی۔ وہاں جاتے ہی میری بیوی نے خواہش ظاہر کر دی کہ اب ہم پہاڑ پر چڑھیں گے۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ امی نے سختی سے منع کیا ہے کہ تمہیں پہاڑ پر لے کر کہیں بھی نہیں چلنا، تمہارا اتنا چلنا ٹھیک نہیں ہے، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ وہ اتنی زیادہ اونچی اونچی آواز میں جھگڑنے لگی تھی کہ مجبوراً مجھے اسے ہاں کہنی پڑ گئی تھی۔ اسی وقت ہم اپنا سامان وغیرہ رکھ کر پہاڑ کے لیے نکل گئے تھے، اور کہتے ہیں نا، جب انسان اپنے لیے پریشانیاں خود تلاش کرتا ہے تو کوئی بھی شخص اسے روک نہیں سکتا۔ میری بیوی نے سب کچھ پہلے ہی تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے بہت سختی سے تھاما ہوا تھا، ایک لمحہ بھی اس کا پاؤں آگے پیچھے نہیں ہونے دے رہا تھا۔ بیچ پہاڑ پر پہنچ کر اس نے مجھ سے ایک بار پھر جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا کہ میرا ہاتھ چھوڑیں، میں خود اپنی مرضی کے مطابق چڑھوں گی۔
آپ نے مجھے چھوٹی بچی سمجھ لیا ہے جو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ اس کا یہ انداز مجھے تھوڑا سا برا لگا تھا، مگر فی الحال میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ کرنے کی دیر تھی جب اچانک وہ پھسلی تھی اور نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ کلا بازی کھاتی ہوئی وہ جاتی جا رہی تھی، جبکہ میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ باخدا اس وقت مجھے میرے اپنے بیٹے کا بھی خیال نہیں، مجھے میری بیوی کا خیال تھا۔ یہ اچانک ہوا کیا تھا میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا تھا، لیکن حادثہ ہونا تھا اور وہ ہو چکا تھا۔ میری بیوی کا سر پھٹا تھا اور اپنا پیٹ پکڑ کر شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ پاس موجود لوگوں نے میری خوب مدد کی۔ میں اسے لے کر فوراً سے قریبی ہسپتال پہنچ گیا تھا، مگر ہمیں پہنچتے پہنچتے دیر ہو چکی تھی۔ میرا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے وہاں پہنچتے ہی مجھے یہ خبر سنا دی تھی۔ اس وقت میں چیخ چیخ کر رویا تھا۔ میری بیوی خطرے سے باہر تھی، صرف اس کے سر پر چوٹ آئی تھی، لیکن اس حادثے نے میری زندگی اجاڑ دی تھی۔ ہم 2 دن ہسپتال میں رہے تھے۔ اس درمیان میں نے اپنی بیوی سے کوئی بھی بات چیت نہیں کی تھی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بات سوچ کر کہ میں کئی دفعہ خود پر غصہ بھی ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے، اس بیچاری کا کیا قصور؟ لیکن مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی نیت خراب تھی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا قتل کیا تھا۔ جب بھی میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں جب گھر پہنچا تو میری اماں نے مجھ پر خوب شور کیا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ اب نتیجہ دیکھ لو، ختم ہو گئی ہماری خوشی۔ تمہاری بیوی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا قتل کر دیا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا یہ نہیں چاہ رہی کہ بچہ پیدا کرنا، مگر تم نے میری بات ہی نہیں سنی۔ امی دروازے پر ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت میں بھی بہت بری طرح سے اپنی ماں کے پر دھاڑ دھاڑ کر بولا تھا، خبردار، جو آپ نے میری بیوی کو ایک لفظ بھی کہا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اس وقت تکلیف میں ہے۔ آپ ایک عورت ہے نا، آپ اس کی تکلیف کو سمجھیں۔ لیکن کہتے ہیں نا، ایک وقت آتا ہے جب تمام آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی طرف دوبارہ مائل ہو گیا تھا۔ اس کا اچانک سے اتنا خاموش ہو جانا مجھے اندر ہی اندر گھائل کرتا تھا۔ میں اس کو سنبھالنے کی بہت کوشش کرتا تھا، اس کو دلاسا دیتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر ہمارے گھر میں اولاد نرینہ نہ ہوئی ہم تب بھی خوش ہیں۔ مگر میری بیوی بالکل چپ چاپ رہتی تھی۔ کبھی اچانک رونا شروع ہو جاتی تو کبھی اچانک اسے بالکل فراموش کر دیتی۔ آج جو میں نے الفاظ سنے تھے اس نے میری تمام شک پر حقیقت کی مہر لگا دی۔ اس کا کسی شخص کو فون پر رو رو کر کہنا کہ تم نے میری اتنی بڑی خوشی مجھ سے چھین لی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس بات سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں غلط نہیں تھی۔ اس نے بالکل ٹھیک بولا تھا، میری بیوی ہی میری خوشیوں کی قاتل ہے۔ اور اب اچانک اس کا میرے الزام پر بے ہوش ہو جانا مجھے مزید مجبور کر گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے میرے ہاتھوں کو زنجیر سے باندھ دیا ہو۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ کچھ دیر تک میں اپنے بچے کے کمرے میں بیٹھا روتا رہا تھا اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میری بیوی بستر پر ہی لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے واش روم چلا گیا تھا، چپ چاپ فریش ہوا تھا اور بنا خدا حافظ کہے کام کے لیے چلا گیا تھا۔ پورا دن میرا بہت زیادہ اداس گزرا تھا۔ لمحہ لمحہ مجھے اس بات کا دکھ کھایا جا رہا تھا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں نے کبھی اس کے لیے برا نہیں سوچا، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کام ختم ہونے کے بعد میں نے آج آفس میں تقریباً 2 گھنٹے وہیں گزارے تھے، مگر جب آفس کی تمام لائٹس بند ہونا شروع ہو گئی تھیں مجھے مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہیں اور چلا جاؤں،
لیکن امی کی آتی ہوئی مسلسل کالز کی وجہ سے مجبوراً مجھے گھر جانا پڑا تھا۔ میں نے آج دل میں ارادہ باندھا تھا کہ اپنی ماں سے اپنی تمام بدتمیزیوں کی معافی مانگوں گا جو بلا وجہ میں نے ان سے کی تھی۔ میں بھی دروازے سے نکل کر پارکنگ کے پاس پہنچا ہی تھا جب اچانک میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ میں نے سر اپنا جھٹکا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ پورا روڈ سنسان ہو رہا تھا۔ اچانک ہی میری گاڑی جھٹکے کھانے لگ گئی تھی۔ میں نے گاڑی سنبھالنے کی کوشش کی مگر چند ہی لمحے کے بعد گاڑی مکمل بند ہو گئی تھی۔ شاید انجن گرم ہو چکا تھا۔ میں نے غصے سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ کیا مصیبت ہے، اسی وقت ہی تمام مسئلے ہونے ہوتے ہیں۔ کام سے واپس گھر جاتے ہوئے میں ہمیشہ پرسکون ہو کر جانا چاہتا تھا، لیکن اب اس مسئلے کی وجہ سے مجبوراً مجھے گاڑی سے اترنا پڑا تھا۔ روڈ بالکل سنسان تھا۔ اس طرح بیچ سڑک پر رکنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں میں کچھ معاملات سے گھبراتا تھا۔ میں نے ابھی گاڑی چیک کرنا شروع ہی کی تھی جب اچانک مجھے ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں بے اختیار پلٹ کر دیکھا جب دور سے کچھ کتے بھونکتے ہوئے ایک کالے شاپر کو گھسیٹنے لگے تھے۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ ابھی کے ابھی حلق میں آ جائے گا۔ میں فوراً اس طرف بھاگا تھا۔ مجھے باقاعدہ ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ کیا اس کالے شاپر میں ایک نومولود بچہ تھا؟ یہ سوچ آتے ہی میں نے اپنے پاؤں سے اپنا جوتا نکالا تھا اور ان 3 کتوں کی طرف پھینکا تھا۔ ڈر کر وہ تینوں ہی پیچھے ہو گئے تھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی زور زور سے بھونکنے لگ گئے تھے۔ میں نے دوسرا جوتا نکال کر ان کی طرف پھینکا تو اس دفعہ وہ تینوں ڈر کر دوسری سمت بھاگ گئے تھے۔ میں فوراً اس کالے شاپر کے پاس آیا تھا۔ جلدی سے میں نے اس کا منہ کھولا تو اس میں ایک نومولود بچہ واقعی ہی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک لڑکا ہے جب اچانک میری نظر اس میں پڑے ہوئے ایک کاغذ پر گئی تھی۔ بچہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے اسے فوراً ہی سینے سے لگا کر تھوڑی سی تھپکی دی تھی تو وہ اب آنکھیں موند کر میرے سینے سے ایسے چپک گیا تھا جیسے ہمارے درمیان جنم جنم کا رشتہ ہو۔ میں نے اب اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تھا۔ اندر موجود تحریر جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ایسا لگتا تھا جیسے میرا ماضی میری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ زندگی اچانک سے اتنی تنگ محسوس ہوگی کہ میں سوچ بھی نہیں پاؤں گا۔ خط کا پہلا لفظ ہی میرے نام سے شروع ہوا تھا۔ سلام سلیم صاحب، امید کرتا ہوں جب آپ کو یہ بچہ ملے گا آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور امید یہی ہے کہ بچہ آپ کے ہاتھ میں ہی آئے۔ یہ آپ کا ہی خون ہے۔ اگر یقین نہیں تو DNA ٹیسٹ کروا لینا۔ بچے کو سنبھال لینا۔ آپ کا سب سے قریبی دوست DK۔ اس آخری لفظ نے ایسا لگتا تھا جیسے میرے اندر کا دل نوچ کر ہتھیلی پر لے لیا ہو۔ میں کچھ دیر تک وہیں کھڑا اس خط کو دیکھتا رہا تھا، اس لفظ کو پڑھتا رہا تھا جسے میں نے 1 سال پہلے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے آگے پیچھے نظریں دوڑائیں، مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بچہ تقریباً 2 مہینے کا تھا۔ میں نے کپ کپاتے قدموں سے اسے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میں یہ بھی بھول چکا تھا کہ میری گاڑی خراب ہو چکی ہے۔ وہ بچہ بالکل گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے بہت نرمی سے سامنے سیٹ پر لٹایا تھا اور اپنی گاڑی کو آن کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے چالو کیا تو حیرت انگیز طور پر وہ چل پڑی تھی۔ شاید انجن ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں نے اس بچے کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور گاڑی کو دھیرے دھیرے چلانا شروع کر دیا تھا۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کا میں کیا کروں۔ کیا اسے میں گھر لے کر جاؤں؟ لیکن میں اپنی بیوی کا سامنا کیسے کروں گا؟ کیا اسے میں اپنا ماضی بتا دوں؟ فی الحال میں اس بات کو بالکل ہی بھول چکا تھا کہ آج میں اپنی بیوی سے خفا ہو گیا تھا۔ آج میں نے پورا دن اس پر شک کر کے گزارا تھا۔
اور اب بھی میں اس سے خفا ہی گھر جا رہا تھا۔ ابھی مجھے کچھ یاد تھا تو میرے برابر میں لیٹا ہوا وہ 2 ماہ کا معصوم بچہ اور خط کے آخر میں لکھا ہوا نام ڈی کے محض ایک نام نہیں تھا، میری زندگی کا وہ حادثہ تھا جسے میں چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ بچے کو نرمی سے اٹھائے میں سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں آیا تھا۔ امی میرے انتظار میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی فوراً سے بولی، تم نے وقت دیکھا ہے؟ تمہاری بیوی کتنا پریشان ہو رہی تھی، ابھی بیٹھ کر رو رہی تھی، تم کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ میرا ارادہ تم دونوں کے درمیان لڑائی کروانے کا نہیں تھا، میں صرف ابھی آگے وہ کچھ کہتی اسی پل ان کی نظر میرے ہاتھ میں موجود چھوٹے بچے پر گئی تھی۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کس کا بچہ لے آئے ہو تم؟ کہیں تم نے بچہ اڈاپٹ تو نہیں کر لیا؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ میں تمہارا خون چاہتی ہوں، ایسے کیسے تم بچے کو گود لے سکتے ہو؟ امی مزید کچھ کہتی جب میں نے نرمی سے بچے کو ان کے بستر پر لٹایا تھا اور ان کا ہاتھ تھام کر بستر پر ہی بیٹھ گیا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تم میرے ایک بیٹے ہو، تمہارا خون اس دنیا میں آنا چاہیے، تم نے بچہ گود کیوں لیا؟ امی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، امی یہ بچہ اڈاپٹڈ نہیں ہے، یہ آپ کے بیٹے کا خون ہے، میرا بیٹا ہے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری زبان پر انگارہ رکھ دیا ہو۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب میں یہ الفاظ ادا کروں گا تو میں اتنا زیادہ عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ تمہارا خون؟ لیکن کلثوم تو پریگننٹ نہیں ہے، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اور یہ بچہ کافی بڑا لگ رہا ہے، تقریباً 2 یا 3 ماہ کا۔ میں چند لمحے خاموش رہا تھا اور پھر ماضی کا وہ حادثہ دھیرے دھیرے انہیں بتانا شروع ہو گیا تھا، جس کو میں نے خود سے بھی شاید چھپا لیا تھا۔ میری اماں میری طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ 1 سال پہلے میں اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ گھومنے کلام چلا گیا تھا۔ وہاں پر میری ملاقات ایک دانیال خان سے ہوئی تھی، جو پٹھان تھا، پیار سے سب اسے ڈی کے کہتے تھے۔ میں بھی اسے وہی کہہ کر پکارنے لگا تھا جب اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے ایک بات کہی تھی، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں تھوڑا سا حیران و پریشان ہوا، ابھی ہماری ملاقات کیے صرف 2 3 دن ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا، پیسے وغیرہ چاہیے؟ وہ فوراً سے بولا، آپ مذاق کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اتنا رئیس ہوں، میرے یہاں پر 2 ہوٹل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ سے پیسے درکار ہوں گے؟ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، آخر اسے کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور پھر وہ سر جھکا کر بولا، بھائی میں نے اپنی بیوی کو جلد بازی میں طلاق دے دی ہے، لیکن اب ہم دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہیں، میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، خیر سے میرے 2 بچے بھی ہیں، ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، بس غصے میں منہ سے یہ جملہ ادا ہو گیا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ یعنی تم میری بیوی سے شادی کر لو اور حلالہ کے بعد اسے چھوڑ دو، میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، اس نے مجھے بہت بھروسے سے یہاں پر کے ساتھ بھیجا ہے، میں ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتا جو اسے مایوس کرے، لیکن اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، کہنے کو، آپ میرے لیے اجنبی ہو، لیکن زندگی میں پہلی بار اپنی بیوی کے حوالے سے میں کسی پر بھروسہ کر پا رہا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ اس نے میرے پاؤں تک پکڑ لیے تھے اور میں پھر اسے چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا تھا اور نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی۔ اسی رات میرا اس کی بیوی سے نکاح ہوا اور ہم دونوں نزدیک آ گئے تھے، اس بات سے انجان کہ رب کعبہ مجھے ایسے اولاد سے نواز دے گا۔ 2 دن میں وہاں ٹھہرا تھا اور تیسرے دن میں نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ ہمارے درمیان دوبارہ کوئی کانٹیکٹ وغیرہ نہیں ہوا تھا
اور نہ ہی میں کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل کیا اس بات کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں، امی کو بتاؤں، اپنی بیوی کو بتاؤں، لیکن میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ کچھ دن تک میں بالکل خاموش ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کوئی چوری کی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرا تھا۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد مجھے صرف ایک میسج آیا تھا: میں ڈکے ہوں، ایک مسئلہ ہو چکا ہے، لیکن بہت جلد تمہیں تحفہ بھیجوں گا۔ میں نے اس نمبر کو اپنے پاس سیو رکھا تھا، بلکہ میں نے اس نمبر کو بلاک کر دیا تھا۔ اتنا میں جانتا تھا کہ وہ شخص بہت رئیس ہے، بہت آسانی سے مجھ تک پہنچ جائے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دے دی ہے۔ اور آج جب اس نومولود بچے کو میں نے اپنی گود میں اٹھایا تو اسے دیکھ کر ہی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ واقعی میرا بچہ ہے، کیونکہ اس کی شکل ہو بہو مجھ سے ملتی جلتی تھی۔ میری باتیں سن کر میری ماں بے اختیار بولی: تم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا اور تم نے اپنی ماں کو ایک لفظ تک نہیں بتایا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اسی پر کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیوی اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں اور میری ماں فوراً سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک ہی وہ قدم با قدم چلتی ہوئی بستر کے نزدیک آئی تھی اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا کر بولی: اس کا نام ہم ابراہیم رکھیں گے، مجھے یہ نام بہت زیادہ پسند ہے۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے پہلا بیٹا عطا کیا تو میں اس کا نام ابراہیم رکھوں گی۔ اس کے چہرے پر وہی کھلکھلاہٹ تھی، وہی معصومیت آ گئی تھی۔ وہ پر نور چہرہ لوٹ آیا تھا جو 3 مہینے پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی: وہ مس کیرے زبردستی مجھ سے کسی اور نے نہیں بلکہ دانیال نے کروایا تھا۔ وہ مجھے فون کر کے پریشان کرنے لگا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے یہ مس کیریج نہیں کیا تو وہ آپ کو مار دے گا۔ میں نے یہی سوچا کہ اولاد دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے بھیج دے گا، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ امی جان کا کیا ہوگا؟ ہم دونوں عورتیں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے میں نے اپنی اولاد کا سمجھوتا کر لیا تھا۔ آج صبح اسی کا فون آیا تھا۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن جو مس کیریج ہوا تھا اس کا سچ میں کبھی آپ کو نہ بتاؤں، کیونکہ پھر آپ ہمارے ابراہیم سے محبت نہیں کریں گے، اور وہ اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس سے یہی میں کہہ رہی تھی کہ تم نے میری زندگی کی اتنی بڑی خوشی مجھ سے چھین لی، اب کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ لیکن آپ نے میری پوری بات نہیں سنی اور آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کے بچے کو ختم کر دیا، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں آپ کو نہیں کھو سکتی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ ہمارا ابراہیم ہے، ہم اس سے اتنی ہی محبت کریں گے کہ ہمیں وہ بچہ یاد نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے نصیب سے ہمیں بھی اولاد دے دے گا۔ اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے میں بالکل ٹوٹ گیا ہوں۔ صبح جس عورت پر میں نے الزام لگایا تھا، جس عورت سے میں لڑ جھگڑ کر گیا تھا، وہ بہت زیادہ مہان تھی۔ اس نے میری خاطر اتنا بڑا سٹینڈ لیا تھا۔ دانیال خان ایک امیر آدمی تھا، ایک پٹھان تھا، وہ مجھے مروا سکتا تھا، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ تھا۔ میری بیوی کو اس نے محض دھمکی ہی نہیں دی، سچائی بولی تھی۔ میں نے احتیاط کے طور پر ابراہیم اور اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا اور ہمارا ڈی این اے پازیٹیو آیا تھا۔ میری ماں اس بچے کو لے کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ روتا تھا کہ میری بیوی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے مجھے صرف پکانے کے لیے۔ میرا دل کیا کہ میں دانیال سے مل کر اس سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کروں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تم نے میری خوشیوں کو کیوں اجاڑا۔ میں ابراہیم کو قبول کر لیتا، میرا بیٹا تھا، میں اسے سینے سے لگاتا، لیکن تم نے میری بیوی کے بچے کو کیوں ختم کروایا؟ مگر کلثوم نے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا: آپ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، اور اس کے ڈر نے مجھے روک دیا تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ٹھیک 3 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلثوم کو دوبارہ خوشخبری دے دی تھی، کیونکہ وہ ایک
ایسے بچے سے محبت کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا پہلا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ اس نے اتنی محبت سے ابراہیم کو رکھا تھا کہ میں کبھی فرق کر ہی نہیں پاتا تھا کہ وہ سگی ماں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری بیٹی عطا کی تھی اور وہ میرا کمرہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس میں موجود لڑکے کے سامان پر میرے ابراہیم کا حق تھا اور لڑکیوں کے سامان پر میرے زمل کا حق تھا۔ میری فیملی اب مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جن روحوں کو زمین پر بھیجنا ہے انہیں وہ کسی بھی طرح بھیج دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کے آگے ہم بالکل بے بس ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔